تو پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ نماز میں آپ کا جو داخلہ ہو وہ جاندار طریقے سے ہو، وہ شاندار طریقے سے ہو۔ اللہ اکبر کو سمجھ کر کے اللہ اکبر اپنی زبان سے ادا کیجئے۔ یاد رکھیے یہ پہلا طریقہ ہے۔ اگر میں اور آسان لفظوں میں یہ طریقہ سمجھاؤں کہ صرف جسم کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں بلکہ اپنی روح کے ساتھ بھی نماز پڑھیں، صرف تن کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، من کے ساتھ بھی نماز پڑھیں، صرف ظاہر کے ساتھ نماز نہ پڑھیں بلکہ باطن کے ساتھ بھی نماز پڑھیں، اپنی پوری توجہ کے ساتھ، اپنے خیالات، اپنے تفکرات، اپنے تصورات بس یہی ہوں کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے اور وہ سب سے بڑھ کر اور میں سب سے کم تر۔ اس شان کے ساتھ آپ نماز کے اندر جب داخل ہوں گے تو یہ پہلا طریقہ ہے، نماز کے اندر خشوع پیدا ہوگا سو ہوگا۔ نماز کے اندر ڈوب کر کے نماز پڑھیں، جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ کا ایک ایک عضو نماز پڑھے، خشوع آپ کی آنکھوں میں ہو، خشوع آپ کے گوشت میں ہو، خشوع آپ کے خون میں ہو، خشوع آپ کے ایک ایک جوڑ میں ہو، آپ کے پٹھوں میں ہو، آپ کے دماغ میں خشوع ہو، آپ کی ہڈیوں کے گودے میں خشوع ہو۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو آپ خطیبانہ انداز میں یہ جو لفاظیاں دکھا رہے ہیں کہ ہڈیوں میں خشوع ہو، کانوں میں کہاں سے خشوع آئے گا، خون میں کہاں سے خشوع آئے گا، اور پٹھوں میں کہاں سے خشوع آئے گا، دماغ میں اور گودے میں کہاں سے خشوع آئے گا؟ آئیے میں آپ کو حدیث سناؤں، نسائی کی حدیث ہے، صحیح حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کی ایک دعا سنیے گا۔ ہمیں تو رکوع کی صرف یہی دعا یاد ہے نا، سبحان ربی العظیم۔ رکوع کی بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے اندر ایک دعا بڑی اہم ہے۔ ایک دعا تو یہ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ یا 10 دفعہ، دوسری دعا آتی ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، تیسری دعا آتی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، چوتھی دعا آتی ہے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، پانچویں دعا سنیے جو میرے موضوع سے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے، کان اذا رکع، جب آپ رکوع فرماتے، یقول، تو رکوع کے اندر آپ یہ فرماتے، سنیے گا الفاظ، اللہم لکا رکعت، یا اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، ولکا اسلمت، اور اللہ میں تیرے لیے فرما بردار ہو گیا، وبک آمنت، اور اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، اور اللہ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، انت ربی، تو میرا آقا ہے۔ اس کے بعد الفاظ کیا ہیں؟ خشع لک سمعی، خشع، یا اللہ میرے کانوں میں خشوع ہے، خشع لک سمعی وبصری، اللہ میری آنکھوں میں خشوع ہے، ودمی، اللہ میرے جسم کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے اس خون کے اندر خشوع ہے، ولحمی، میرے گوشت میں خشوع ہے، وعصبی، میرے پٹھوں میں خشوع ہے، ومخی، مخ کہتے ہیں دماغ کو، مخ کہتے ہیں گودے کو، عربی کے اندر مخ دماغ کو بھی کہتے ہیں، مخ ہڈیوں میں جو گودا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ومخی، اللہ میرے مخ میں، میرے دماغ میں بھی خشوع ہے، میری ہڈیوں کے گودے کے اندر خشوع ہے، دمی وعصبی ولحمی وعصبی ومخی للہ رب العالمین۔ تو اس طرح نماز کے اندر داخل ہوں کہ آپ کے ایک ایک جوڑ نماز پڑھ رہا ہو، آپ کا خون نماز پڑھ رہا ہو، آپ کا گوشت نماز پڑھ رہا ہو، آپ کے پٹھے نماز پڑھ رہے ہوں، اور خشوع آپ کے پورے وجود کے اوپر طاری ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح الجامع کی، فرمایا کوئی شخص اگر وضو کرتا ہے اور وضو کر کر جب نماز میں داخل ہوتا ہے تو نماز میں داخل ہونے کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ تَعَالَى، وہ اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر دیتا ہے۔ فراغت کس کے لیے؟ بس اللہ کے لیے، صرف اور اللہ ہوتا ہے اس کے دل کے اندر، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجع کہیئتہ یوم ولدتہ امہ، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیے اگر اس طرح کا خشوع آپ کی نماز میں آ گیا، ظاہر اور باطن سے آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، تن اور من کی حاضری کے ساتھ اگر آپ نماز میں کھڑے ہو گئے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا نماز کب ختم ہو گئی، کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی، 10 منٹ لگے یا آدھا گھنٹہ لگا آپ کو آپ کی نماز میں، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا یہی حال تھا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی، نماز پڑھتے تھے، حتی تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، او تنتفخ قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک پھول جاتے تھے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ پاؤں میں ورم آ گیا یا پاؤں پھول گئے، اس لیے کہ انسان مستغرق ہے، نماز میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اس کیفیت کے اندر ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
यही वजह है अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, बुखारी के अल्फाज हैं, कान इज़ा सल्ला, जब वो नमाज पढ़ते थे, कअन्नहु ऊदुन, नमाज में ऐसे खड़े होते थे जैसे एक लकड़ी है जिसको जमीन पर गाड़ दिया गया हो, हिलते ही नहीं थे। इतने सुकून के साथ जिस तरह एक लकड़ी जमीन पर गाड़ दी जाए वो खड़ी हुई होती है, इस तरह नमाज के अंदर वो खड़े हुआ करते थे।